الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله مولانا العظيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله ارشاد ربانی ہے فَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى اور انہوں نے تو اسے دوبارہ بھی دیکھا عند سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا کے پاس عندہا جنت المأویٰ اس کے پاس جنت المأویٰ ہے کہ یغشی السدرۃ ما یغشی جب سدرہ پر چڑھ رہا تھا جو چھا رہا تھا ما زاغ البصر وما طغى نہ درماندہ چشم مصطفیٰ اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی یہ آیات کریمہ کا میں نے ترجمہ کیا سورہ نجم ہے اور سورہ نجم میں سے میں نے یہ آیات کریمہ یہ تلاوت کی ہے اب جو موضوع پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا تھا وہ تھا کہ چوتھے آسمان تک واقعات بیان کیے تھے معراج مصطفیٰ کے اب پانچویں آسمان سے میں شروع کرتا ہوں حدیث پاک میں ہے ثم صعد بی حتی أتى السماء الخامسة ثم صعد بی حتی أتى السماء الخامسة حضور فرماتے ہیں حتیٰ کہ مجھے اوپر چڑھایا گیا یعنی پانچویں آسمان پر پہنچے فاستفتح قیل من ھذا دروازہ کھولا گیا اور کہا گیا پوچھا کون قال جبریل قیل ومن معک کہا میں جبریل ہوں کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیل وقد ارسل الیہ کہا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کیا انہیں بلایا گیا قال نام قیل مرحبا بی فنعم المجیء جاء کہا ہاں بلایا گیا ہے کہا خوش آمدید آپ کا آنا اچھا ہوا آپ تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا یہ حضور کی بڑی عظمت ہے فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُونَ پر جب دروازہ کھولا گیا جب میں اندر گیا تو حضرت ہارون علیہ السلام تھے قَالَ هَذَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْتُ علیہ فردہ ثم قال مرحبا ہارون تھے جبریل امین کا یہ ہارون ہے انہیں سلام کیجئے میں نے سلام کہا انہوں نے جواب دیا پھر کہا خوش آمدید بالاخی صالح بالنبی صالح ہے بھائی صالح اے صالح نبی پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام
موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، جن کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کوئی طور پر دعا مانگی، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور مقرر فرما، میرا وزیر میرے خاندان سے جن ہارون کو میرا بھائی یا بھائی ہے مضبوط فرما دے اس سے میری کمر، اور شریک کر دے میری اس مہم میں، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری پاکی بیان کیا کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں، بے شک تو ہمارے ظاہر باطن کو خوب دیکھنے والا ہے۔ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب ملا کہ آپ کی درخواست کو اے موسیٰ ہم نے منظور کر لیا ہے۔ حضرت ہارون نبی تھے، رسول بھی تھے۔ حضرت موسیٰ السلام کی دعا ان کے حق میں قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون السلام کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اب چھٹے آسمان کی بات کرتا ہوں۔ ثم صعد بی الی السماء السادسۃ، پھر مجھے جبریل امین اوپر لے گیا تاکہ چھٹے آسمان پر پہنچ گیا۔ فاستفتح قیل من ھذا، دروازہ کھولا گیا اور پوچھا گیا کون؟ قال جبریل قیل من معک، کہا میں جبریل ہوں، کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیل فقد ارسل الیہ، جبریل امین نے میرے ساتھ، جبریل امین نے کہا میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا انہیں بلایا گیا، قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، کہا ہاں بلایا گیا ہے، کہا گیا خوش آمدید، آپ کا آنا اچھا ہوا۔ ففتح فلما خلصت بفیضا موسیٰ قال ھذا موسیٰ علیہ السلام، دروازہ کھولا گیا تو جب میں اندر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جبریل امین نے تعارف کرایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فسلم علیہ فسلمت علیہ فردا ثم قال مرحبا، جبریل امین نے کہا انہیں سلام کیجئے، میں نے سلام کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، پھر انہوں نے کہا خوش آمدید بالاخی صالح و نبی صالح، اے صالح بھائی اور اے صالح نبی۔ فلما جاوزت بکا، جب آپ ذرا آگے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ قیل لہو ما یبکیک، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں روئے؟ حالانکہ خوشی کا موقع ہے۔ قال ابکی لأن غلاما بعث بعدی يدخل الجنة من امتی اکثر مما يدخلها من امتی، انہوں نے فرمایا کہ ایک فرزند ارجمند میرے بعد نبی بنائے گئے، ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی، کیونکہ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا پریشان کیا اور آپ دعائیں فرماتے رہے، قوم ہلاک ہوتی تھی۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت محمدی کو خوشخبری دی ہے کہ امت محمدیہ میری امت سے زیادہ امت جنت میں جائے گی، وہ حضور کی امت ہوگا۔ یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں جن کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے مصر میں کوئی طور پر کلام فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ قال رب ارنی انظر الیک، عرض کیا میرے رب مجھے دیکھنے کو قوت عطا فرما۔ قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتے، یعنی میری ذات کو۔ ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني،
البتہ دیکھو اس پہاڑ کی طرف، سو اگر یہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ پر تو تم بھی دیکھ سکو گے مجھے۔ فلما تجلی ربہ الجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پھر جب تجلی ڈالی ان کے رب نے پہاڑ پر تو کر دیا اس کو پاش پاش، اور گر پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو عرض کی پاک ہے تمہارے نقش سے، میں توبہ کرتا ہوں تیری جناب میں، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی ذات کو دیکھنے کا سوال کیا، فرمایا میری ذات کو ذات محمد مصطفیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب معراج کو رأیت ربی بعینی، میں نے اپنے رب کو اپنے دونوں آنکھوں سے دیکھا۔ دوسری روایت ہے رأى ربہ بعینی رأسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج اللہ تعالیٰ کو میں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو عالم مکان میں دیکھا، ہوش میں نہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھنے کی کوشش کی، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آیا تو خدا کو دیکھا نہیں، دیکھنے کا موقع آیا تو بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا میں نے دیکھا نہیں۔ علامہ عبدالرحمن جامی فرماتے ہیں موسیٰ سے ہوش رفت بیک پرتو صفات، تو این ذات می نگری دورت بسمی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی دیکھی، بے ہوش ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کو عالم الامکان میں دیکھتے رہے، ہوش میں رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 دن بے ہوش رہے لیکن ذکر الہی کرتے تھے۔ جو دیکھ صوفیاء کا کہتے ہیں، صوفیاء کے نزدیک فرماتے ہیں کہ جو دیکھ کر بے ہوش ہو جائے وہ مجذوب ہوتا ہے، جو دیکھتا رہے ہوش میں ہے وہ سالک ہوتا ہے۔ یہی راز موسیٰ کلیم اللہ کو دکھانا تھا۔ رفت تور پہلا مکانی کہاں، مرانی کہاں، لنترانی کہاں، جس کا سایہ نہ ہو اس کا ثانی کہاں، اس کا اظہار ہی آج کی رات ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ ثم صعد الی السماء السابعہ، پھر حضور فرماتے ہیں میں 7ویں آسمان پر گیا۔ فاستفتح جبریل قال قیل من ھذا، جبریل امین نے دروازہ کھولا اور کہا گیا کون؟ قال جبریل قیل من معک، کہا میں جبریل ہوں، کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیل وقد بعث الیہ، کہا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا گیا انہیں بلایا گیا ہے۔ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، کہا گیا ہاں، ان کو بلایا گیا تو خوش آمدید آپ کا آنا اچھا ہوا۔ فلما خلصت فاذا ابراہیم، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں دروازے میں سے داخل ہوا دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور بیت المعمور کے ساتھ تیغ لگا کے بیٹھے ہوئے۔ قال ھذا ابوک ابراہیم، جبریل امین نے کہا آپ کے یہ ابا جان، آپ کے والد ماجد جد امجد حضرت ابراہیم ہے خلیل اللہ۔ فسلم علیہ فسلم تو فرد السلام، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ ثم قال مرحبا بالابن صالح و نبی صالح، اور پھر فرمایا کہ ہے ابن صالح، اے صالح بیٹے، اے صالح نبی، آپ کا آنا اچھا ہوا، خوش آمدید، مرحبا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات 7ویں آسمان پر کی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں جنہوں نے کعبۃ اللہ تعمیر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں دی۔ حضور فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا،
رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے ہمارے رب بھیج ایک شان والا رسول انہی میں سے تاکہ پڑھ کر سنائے انہیں تم تیری آیتیں اور سکھائے انہیں یہ کتاب اور دانائی کی باتیں اور پاک صاف کر دے انہیں بے شک کوئی بہت زبردست حکمت والا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس دعا پر امین کہی. پھر حضور فرماتے ہیں ثم رفعت الى سدرۃ المنتہى فإذا نبكها مثل كلال حجرها وإذا برقوا مثل آذان الفيلة فإذا أربت ناران باطنان ونهران ظاهران قلت ما هذان يا جبريل قال أما الباطنان نهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سدرۃ المنتہا تک اٹھایا گیا تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کے جو بیر ہیں وہ سدرہ بیری کا درخت ہے اس کے جو بیر ہیں حجر کے مٹکوں کی طرح ہے. حجر جو ہے وہ یمن میں ایک شہر ہے اس میں جو مٹکے بنائے تھے حضور نے اس کی تشبیہ دی ہے اور اس کے پتے ہاتھی کانوں کی طرح ہے. جبریل امین نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے. وہاں 4 نہریں تھی حضور نے وہاں 4 نہریں دیکھی ہیں. 2 نہریں خفیہ تھی 2 نہریں ظاہر تھی. میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا خفیہ نہر تو جنت کی 2 نہریں ہیں ایک کا نام کوثر ہے دوسرے کا نام سلسبیل ہے اور 2 نہریں ایک نیل ہے اور فرات ہے. اب اس کی تصحیح کرتا ہوں. سدرہ درخت 7ویں آسمان کے اوپر ہے. یہ بیری کا درخت ہے. اس کے پتے آتے کان کی طرح ہے. اس کا پھل حجر یعنی یمن کے شہر کے اس کے مٹکوں کی طرح ہے. ہر پتے پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاکہ قیامت ہر انسان کے نام لکھے ہیں. جب کوئی پتا پیلا ہوتا ہے اور گرتا ہے تو اس آدمی کی موت کا وقت آ جاتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت اس کے نیچے بیٹھے ہیں. جبریل امین کا آخری مقام ہے اور یہ مقدس جگہ ہے. ارشاد ربانی ہے عند سدرۃ المنتہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام سدرہ تک پہنچے اور مقام سدرہ پر جبریل امین نے عرض کیا برکت کے لیے آپ اللہ کا حضور 1 رکعت پڑھے. حضور فرمایا میں نے 1 رکعت کی نیت کی. جب 1 رکعت مکمل کر چکا تو خیال آیا کسی نبی نے 1 رکعت نہیں پڑھی ہے 2 رکعتیں کم از کم پڑھی ہیں تو آپ نے دوسری رکعت اپنی طرف سے ملائی. جب آپ نے مکمل کیا تو تیسری رکعت کے لیے وحی آئی خدا کی جانب سے کہ اللہ فرماتا ہے تیسری رکعت میری طرف سے پڑھے. جب تیسری رکعت پڑھی تو کہا اس میں دعائے قنوت پڑھے. جو آپ نے ایک دعا سنی تھی جس کا نام فرشتے کا نام تھا قنوت فرما مردار. وہ جو دعا پڑھ رہا تھا وہ آپ تکبیر کر کے آپ دعا پڑھیں. آپ نے تکبیر کر کے دعا پڑھی. 3 رکعتیں جب مکمل ہوئی تو یہ وتر ہو گئے. حضور نے مقام سدرہ پر وتر پڑھے جو واجب ہے. جبریل امین نے عرض کیا 1 رکعت میری طرف پڑھے اور حضور نے 1 رکعت اپنی طرف سے پڑھی اور 1 رکعت اللہ کی جانب سے حکم آیا تو پڑھی. دعائے قنوت بھی پڑھی. سدرہ کی کیفیت کیا ہے؟ اے یغشا سدرہ تما یغشا. جب سدرہ پر چھا رہا تھا تو چھا رہا تھا یعنی انوار و تجلیات کے ہجوم نے سدرہ کو ڈھانپ لیا. اور اعلیٰ حضرت کا ارشاد فرماتے ہیں جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل. ان 2 نہروں کا ذکر حضرت اعلیٰ حضرت نے کیا ہے کہ جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. مقام سدرہ پر 4 نہریں دیکھی. 2 نہریں ایک کوثر اور سلسبیل ہے.
دوسری نے نیل و فرات دیکھی، حالانکہ یہ دریا ہیں جو زمین پر ہیں۔ دریائے نیل مصر میں ہے، فرات کوفہ کے قریب ہے، اصل جنت میدان کربلا کے کنارے پر ہے۔ ثم رفع الیل بیت المعمور، پھر حضور فرماتے ہیں اب مجھے بیت المعمور میں لے جایا گیا۔ بیت المعمور میں جا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو نماز پڑھائی۔ حضور امام الملائکہ ہے، امام الصحابہ، امام الناس، امام الانبیاء اور امام الملائکہ۔ حضور نے وہاں نماز فرشتوں کو پڑھائی اور دودھ کا پیالہ پیا۔ اللہ فرماتے ہیں بفور صدا سما یہ بدا، یہ سدرہ اٹھا وہ عرش چکا، صفوف سما نے سجدہ کیا، کیا ہوئی جو اذان تمہارے لیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور میں آپ نے وہ نماز پڑھائی ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ چونکہ وقت نہیں ہے، اس سے آگے جو موضوع ہے اگلے جمعہ پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ